السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن یعنی خوبصورتی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا خوبصورت بنایا تھا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا تھا۔ ایسا حسن دیا تھا جس کا ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کا وصف بیان کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معراج کی رات تیسرے آسمان پر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسا شخص دیکھا جس کی صورت 14ویں رات کے چاند کی طرح تھی۔ پس میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یہ آپ کے بھائی حضرت یوسف ہیں۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ حسن و ہیبت عطا کر رکھی تھی جو دنیا میں آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد کسی کو عطا کی۔ یہاں تک کہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کی قسم میں یہ جانتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پورے حسن کا آدھا حصہ اور دوسرا حصہ پوری تمام دنیا کے لوگوں کو عطا کیا گیا ہے۔ اسی طرح کتاب در منصور کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے پناہ حسن و جمال دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا، پھر ان میں سے حسن کے 3 حصے حضرت حوا علیہ السلام میں رکھے اور 3 حصے حضرت سارہ علیہ السلام میں رکھے اور باقی 3 حصے حضرت یوسف علیہ السلام میں رکھے اور ایک حصہ ساری مخلوق میں رکھ دیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی فضیلت تمام لوگوں پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو آسمان کے ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کی گلیوں میں چلتے تھے تو آپ کے چہرے کی چمک دیواروں پر اس طرح پڑتی تھی جیسے پانی اور سورج کی چمک دیواروں پر پڑتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ بجلی کی طرح چمکدار تھا۔ جب کوئی عورت کسی غرض سے آپ کے پاس آتی تو آپ اپنے چہرے کو چھپا لیتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں یہ عورت میری وجہ سے کسی فتنے میں نہ پڑ جائے۔ آپ کے داہنے رخسار پر ایک سیاہ تل تھا جس کی وجہ سے آپ کا حسن و جمال اور بھی دوبالا ہو گیا تھا۔ نزاکت اتنی تھی کہ کوئی میوہ یا پھل کھاتے تو حلق سے نیچے اترتا صاف نظر آتا تھا۔ جو بھی آپ کو دیکھتا تو آپ سے محبت کرنے لگتا تھا اور فتنے کے ڈر کی وجہ سے آپ ہمیشہ اپنے چہرے کے اوپر نقاب رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا خدا را مجھ سے محبت نہ کر، باپ کی محبت نے مجھے کنویں تک پہنچا دیا اور زلیخا کی محبت نے مجھے جیل خانے تک پہنچا دیا۔ خدا را مجھ سے محبت نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر کوئی اور آزمائش آ جائے۔ تو مردوں میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنت کے اندر جب لوگ داخل ہوں گے تو ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن عطا کیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن عطا کیا گیا۔ اس کی تائید حضرت عائشہ کے اس شعر سے ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں اور کہا کہ خدا کی قسم یہ کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ لگتا ہے، اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی۔ سامعین، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان سے الگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حسن اور جمال دونوں ہی چیزیں موجود تھیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے خوبصورت انسان ہیں۔ اس کی تائید اس شعر سے بھی ہوتی ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری،
آچا خوبا ہما دارند تو تنہا داری، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کا حسن اور عیسیٰ علیہ السلام کا دم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفید ہاتھ، یعنی جتنے بھی معجزات تمام پیغمبر رکھتے ہیں وہ سارے معجزے اور کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا ذات کے اندر موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ نے یوسف علیہ السلام کے واقعات کی تمام ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو ہمارے چینل پر جائیں اور سارے پارٹ کی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ میں پھر ملاقات کروں گی ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔